بات یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے، زندگی بھر یہ کام آئے گی. دھیان سے سنیے گا. ڈیمانڈ کیا پیسے کا، لڑکی والے نے دے دیا. ڈیمانڈ کیا گاڑی کا، دے دیا لڑکی والے نے. ڈیمانڈ کیا بھینس کا، دے دیا. اب جانتے اس گھر میں کیا تماشا ہوتا ہے؟ روز اس گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، روز اس گھر میں تماشا ہو رہا ہے. جنت جیسا گھر جہنم بن گیا. کیوں؟ شیطان کو لقمہ مل گیا تو روز وہ انگلی کر رہا ہے. چین سے نہ اس کو بیٹھنے دے رہا ہے، چین سے نہ ان کو بیٹھنے دے رہا. اس شادی کا ڈرامہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اوہ لڑکا شادی بھی نہیں ہوگی. ذرا دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ڈیمانڈ کے بعد جو شادی ہوئی تو لڑکا 1 سال تک بولتا رہتا ہے، لڑکی کو چمکاتا ہے. اوہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، نوابی دکھاتا رہتا ہے. 1 سال تک وہ لڑکی کو اٹھاتا ہے بیٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے بیٹھاتا ہے. وہ بیچاری اٹھتی رہتی ہے بیٹھتی رہتی ہے. جب دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو لڑکی بولتی ہے، لڑکا کو سننا پڑتا ہے. آپ نے وہ چیز نہیں لائی، آپ کو یہ فرمائش کیا تھا میں نے، وہ چیز کیوں نہیں لائی، یہ چیز کیوں نہیں لائی، میں رانی بن کر کے آئی ہوں، میں کسی کی نوکرانی نہیں ہوں. لڑکی سناتی ہے، لڑکا سنتا ہے. پہلا سال یاد ہے آپ کو، لڑکا سنا رہا ہے، لڑکی سن رہی ہے. اور دوسرا سال جب شادی کا آ رہا ہے تو کون سنا رہی ہے؟ لڑکی سنا رہی، لڑکا سن رہا. اب سنیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جب تیسرا سال آتا ہے تو لڑکا بھی سنا رہا ہے، لڑکی بھی سنا رہی ہے. سن کون رہا ہے؟ پورا محلہ سن رہا ہے. آبرو کا تماشا ہو رہا ہے. کیوں؟ جس کی بنیاد حرام پر ہے وہ جہنم کا تو نمونہ ہوگا، جنت کا نمونہ نہیں ہو سکتا. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغوں کا، دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے. کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر. کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر. یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے، سایہ نہ چلا جائے. پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا. مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگے، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگے. مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگے. میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا. میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ. میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ. مائے باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا. ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے ثبوت دیا ہے کہ نہیں، ہم دل و دماغ سے بھی مکمل تیار ہیں. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور جلسہ آپ کا ختم. زندہ مجمع پہلی بار ملا ہے کہ جو جس حال میں کھڑا اسی حال میں کھڑا ہے. جو آیا تو گڑ گیا، محبت میں گڑ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بال بچے کو سلامت رکھے، صحت میں عمر میں اللہ روزی میں خوب خوب برکت دے، ہر مشکل سے اللہ آپ کو نکالے. آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں کو کرائے کے مکان میں، بیوی کو اپنے مکان میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان سے رکھیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. شادی کی مجلس ہے، لڑکی کا نکاح لڑکے سے ہوا. اس لڑکی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ جو لڑکا دولہا بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اگر اس کی خدمت کرو گی تو خدمت ہی کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤ گی، اگر اس کی نافرمانی کرو گی تو نافرمانی ہی کی وجہ سے سیدھے جہنم میں چلی جاؤ گی. دلہن کو اللہ کے رسول نے نصیحت کیا. عالم نے نکاح پڑھایا، لڑکی کو 2 جملے کی نصیحت کیا کہ دیکھو تم میکے سے سسرال جا رہی ہو، میکے کی لاج رکھنا. بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو، ماں کے دودھ کو بدنام مت کرنا.
پہلی رات ہے، پہلی رات میں بیوی سسرال آئی ہے، شوہر نے 4 نصیحت کیا کہ جب مجھے غصہ آئے تو خاموش ہو جانا، محبت سے گاڑی چلے گی، جب مجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہونا، بولنا نہیں ورنہ رشتہ خراب ہو جائے، جب تم سے غلطی ہو جائے تو مان جانا، غلطی پر انکار مت کرنا، تو محبت سے زندگی کٹ جائے گی، اور جب میرے گھر میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ ملے تو مل جائے تو شکر کرنا اللہ کا، میرا کمال نہیں خدا نے دیا، اور جب نہ ملے تو صبر کرنا، صبر کرو گی شکر کرو گی تو زندگی کی گاڑی زندگی بھر کے لیے نکل جائے گی ورنہ پھنس جائے گی۔ باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا، بیٹی میکے سے سسرال جا رہی، سرما لگا کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہنا، بیٹی جب سسرال جا رہی ہو میکے سے وضو کے ساتھ رہنا، وضو کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہو گی، وضو کے ساتھ رہو گی، جب شوہر تم کو دیکھے گا تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوگی، اس کا دل بھی خوش ہوگا۔ ماں نے نصیحت کیا، بیٹی سسرال تو جا رہی ہو، بات بات پر غصہ مت دکھانا، بات بات پر غصہ مت دکھانا، بات بات پر غصہ مت دکھانا۔ تو بیٹی نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو؟ کہا غصہ دکھاؤ گے تمہارا رشتہ خراب ہو جائے گا، کم اور ختم ہو جائے گا، غصے کو پی جانا، بیٹی تمہارا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ بیٹی نے کہا ماں کان اس کے ہیں، حفاظت میں کروں گی۔ کہا بیٹی تم کو کرنا، آنکھ اس کی ہے، حفاظت میں کیسے کروں گی؟ ناک اس کی ہے، حفاظت میں کیسے کروں گی؟ تو ماں نے کہا بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی شوہر کے سامنے اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، بن سور کر کے رہنا، پرانے کپڑے میں مت رہنا، نئے کپڑے میں رہنا، بن سور کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو دیکھے اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیٹی میکے سے سسرال آئی، میکے سے سسرال آئی، سسرال آئی، ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مسکرا رہی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی مسکرا کیوں رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کا خیال ہی آیا تو میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میرے باپ کا رتبہ بڑا ہے، تمہارے باپ کا رتبہ چھوٹا ہے۔ ماں کو سمجھ میں آیا بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، اس لیے سر اٹھا رہی ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ تو بیٹی نے فاطمہ نے ماں سے پوچھا اماں تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ کا خیال آیا کہ تو بھی انتقال کرے گی، ایک وقت آئے گا، میں بھی انتقال کروں گی، ایک وقت آئے گا، تو بھی قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا، میں بھی قبر میں پہنچوں گی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا قبر سے تو بھی نکلے گی، اللہ کا فیصلہ ہوا جنت میں جائے گی، میرا فیصلہ ہوگا تو میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ بیٹی لیکن مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، حشر تک انہی کے گھر میں ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر میں ہے محمد کا قیام۔ میکے سے بیٹی جب سسرال آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، اس سے پوچھتی ہے بیٹی شوہر کیسا تھا؟ تو الحمدللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ تو سبحان اللہ۔ اب باری آتی ہے ساس کی، اب گھر کی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں ہوتی ہے، اس نے ادب دیا بیٹی کو، بیٹی ایک سوال کا جواب دو، تم کو شوہر بھی پسند ہے سبحان اللہ،
تم کو سسر بھی پسند ہے الحمدللہ، تم کو سسرال بھی پسند ہے ماشاءاللہ، لیکن تم نے ساس کا نام آتے ہی کہا انا للہ۔ تم ساس کو مصیبت سمجھتی ہو، ساس کو عذاب سمجھتی ہو۔ بیٹی ایک سوال کا جواب دو، تم جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر کے ساس ہم کو لے کر کے میکے سے سسرال گئی۔ کہا کہ بیٹی اب رک کر کے میرے سوال کا جواب دو، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا تو تم کو اتنا اچھا شوہر ملتا، اتنے اچھے سسر ملتے، اتنی اچھی سسرال ملتی؟ بیٹی یہ ساس کا احسان ہے۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں۔ ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ 3 وعدے پر آپ آ جائیے، آپ کا یہ سال خراب گیا، آنے والا سال خراب نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔